أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین جد الحسن والحسین على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء المنهاج البادي والكتاب الهادي مولده بمكة وهجرته بطيبة ارسلہ بالدین المشہور والعلم الماثور والکتاب المستور النور الساطع والضیاء اللامع سیدنا الممجد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد وعلى ابی الحسنین مولا الکونین رئیس الموحدین یاسوب الدین امام المتقین قائد غر المحجلین امیر المومنین غالب کل غالب اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة أما بعد فقد قال الإمامنا إمام جعفر صادق عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم من عرفا سیدت فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر. صلوات پڑھے محمد. کلام سے پہلے تمام بزرگان و برادران کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، اور ثانیاً ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس عظیم عبادت اور عظیم عزاداری کا حصہ ہم اور آپ کو یہ شرف اور یہ مرتبہ حاصل ہوا اپنے پروردگار کی جانب سے کہ ہم اس عزا میں شریک ہونے کے لائق ہو سکے، اور اس بات پر ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہمیشہ ہونا چاہیے کہ بغیر توفیق الہی کے بزم اہل بیت میں انسان پہنچ نہیں سکتا. اور یہ عظیم عبادت جو ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا کے نام سے ساری کائنات میں برپا ہو رہی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اس عظیم عبادت میں ہم اور آپ جیسے
ناچیز انسانوں کا حصہ بعد میں ہوا یا کم ہے، جو انسانوں میں اشرف کائنات ہیں، معزز ہستیاں ہیں، عظیم ترین ذاتیں ہمارے اور آپ کے درمیان اسی کائنات میں موجود ہیں، جنہیں ہم اور آپ مراجع کرام کے نام سے جانتے ہیں، چاہے وہ عراق ہو چاہے وہ ایران ہو۔ آپ کی نگاہ اگر سوشل میڈیا پر ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس عظیم عبادت میں مراجع کرام کا حصہ اور خدمت اس حد تک ہے کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں کہ آپ ایران و عراق میں دیکھیں گے، انہی ایام میں چاہے وہ 75 دن والی روایت ہو چاہے وہ 95 دن والی روایت ہو، یہاں تک کہ جب سڑکوں پر روڈز پر شہزادی سلام اللہ علیہ کے حوالے سے جلوس نکلتا ہے تو وہی مراجع کرام، وہی مقلدین، ان کے پیروں پر نگاہ کریے، جیسے ہم اور آپ عاشورہ کا اہتمام کرتے ہیں ویسے ہی وہ علماء اور مراجعین ایام فاطمیہ کا انعقاد کرتے ہیں۔ برہنہ پیر، آستینیں چڑھی ہوئی، گریبان کھلے ہوئے، اور کیوں نہ ہو کہ ام المصائب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اور آپ کی ذات والا کہ جس کے حوالے سے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، حضور تشریف لائے، ایک اور بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ حضور اجازت ہے تو اس عظیم عبادت کے شریک ہیں، اور بے پناہ ہمارے ہندوستان میں جہاں پہلے 2 دن 3 دن مجلسیں ہوتی تھیں، انہی مراجع کرام کی کوششوں کے ذریعے سے آج 20 دن اور 25 دن اور 1 مہینہ مجلسیں ہو رہی ہیں۔ امام عالی مقام کا فرمان گرامی ہے، امام ارشاد فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عرف سیدۃ فاطمہ حق معرفتہا، کہ جس نے بھی، دیکھیں میں شروعات میں ایک بات کہنا چاہوں گا اور جس کا خیال آپ پوری مجلس میں دیکھیں گے اور کل کی مجلس میں بھی انشاءاللہ دیکھیں گے، اور یہ ہمارے اور آپ سب کے لیے ضروری ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ بار بار شہزادی کونین کا نام لینا صحیح نہیں ہے، القاب سے کام چلائیے۔ شہزادی کا نام بار بار، اب بیان میں بار بار نام آئے گا تو پھر وہ ساری رعایتیں جو نام لینے میں ہونی چاہیے شاید نہ ہو سکیں، تو علماء کا شیوہ یہ رہا ہے کہ وہ لقب سے کام چلاتے تھے، القاب زیادہ استعمال کرتے تھے، تو لہذا بزرگوں کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے میں اسی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں من عرفہ، جسے بھی، جو کوئی بھی ہماری جدہ کی معرفت، حق کا معرفتہا، جو پہچاننے کا حق ہے، جو انہیں جاننے کا اور پہچاننے کا اور معرفت حاصل کرنے کا حق ہے، اگر اس معیار پر جا کر کسی کو معرفت حاصل ہو جائے تو پھر امام اعلان کر رہے ہیں کہ فقط ادرکا لیلۃ القدر، پھر وہ انسان ایسا ہے کہ اسے پتہ چل جائے گا، وہ درک کر لے گا کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ یعنی لیلۃ القدر کو سمجھنے کے لیے پہلا اسٹیپ، پہلا مقام،
اور پہلا زینہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلا کام یہ کرے کہ کما حقہ وہ شہزادی کونین کی معرفت حاصل کرے، اور اگر حاصل کر لیتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ قدر کیا ہے، لیلۃ القدر کیا ہے۔ چنانچہ امام عالی مقام نے یہ بات اپنے دوستوں کے درمیان، اپنے چاہنے والوں کے درمیان بیان فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فقرہ امام نے اور کہا، وہ یہ کہ کائنات میں کہ جسے 100%، دیکھیں کما حقہ کا لفظ جو بولا جاتا ہے، میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں قبلہ اور پڑھی لکھی سماعتیں تشریف فرما ہے، جب کما حقہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو درجات ہیں، جیسے ایمان کے درجے ہیں کہ کوئی 8ویں پہ تھا، کوئی 7ویں پہ تھا، کوئی 10ویں پہ تھا، اسی طریقے سے معرفت کے بھی درجے ہیں۔ تو کما حقہ سے مراد 100% جسے معرفت حاصل ہو جائے، یا دوسرا ترجمہ اس کا میں یہ یوں کروں کہ کما حقہ سے مراد یہ ہے کہ جو حق اور جو فضیلت اور جو مقام اللہ کے نزدیک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا ہے، اس معیار پہ جا کے، اللہم صلی علی، غور فرما رہے ہیں آپ، اس معیار پہ جا کر کہ جو حق محفوظ ہے اللہ کے نزدیک شہزادی کونین کا، اس معیار پہ جا کر اگر کسی کو حق معرفت حاصل ہو جائے تو اسے کہتے ہیں کہ اس نے کما حقہ معرفت حاصل کر لی۔ غور فرمائے، تو امام نے فرمایا کہ کوئی ایسا نہ ماضی میں، نہ حال میں، نہ مستقبل میں کوئی ایسا نہیں آیا ہے اور نہ آئے گا کہ جس کو ہماری دادی کی کما حقہ 100% معرفت حاصل ہو جائے۔ اچھا، امام علی مقام چونکہ جو مجمع ہوتا تھا وہ امام کی یونیورسٹی کا، وہ اپنے بھی ہوتے تھے اور پرائے بھی ہوتے تھے، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ غیر امام کی باتوں کو سنتا تھا، جو ان کے لائق ہوتی تھی وہ لے لیتا تھا، وہ چلا جاتا۔ لیکن کبھی کبھی کچھ ایسے بھی ہوتے تھے اپنے چاہنے والے کہ جب انہیں امام کا کلام سمجھ میں نہیں آتا تھا تو وہ دوبارہ امام کی بارگاہ میں جاتے تھے اور اس بات کا، اس بیان کو مطرح کرتے تھے، دوبارہ بیان کرتے تھے تاکہ اس کی توضیح ہو جائے اور جو چھپے ہوئے راز ہیں وہ سامنے آ جائیں۔ تو ہم شکر گزار ہیں امام کے ان چاہنے والوں کے، اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں مولا کے ان شیعوں کا، ان چاہنے والوں کا، ان صحابیوں کا کہ جنہوں نے امام کے کلام میں چھپے ہوئے راز کو ظاہر کرنے کے لیے، ہم تک پہنچانے کے لیے امام سے سوال کیا۔ اور آپ متعدد روایتیں پائیں گے کہ اماموں نے ایسے انسان پر کہ جو کہ دین اور اہل بیت علیہ السلام کے متعلق جو راز ہوتے تھے وہ راز سامنے آ جائیں، اس حوالے سے سوال کرتے تھے، امام برجستہ ان کے لیے ارشاد فرماتے تھے کہ تم پر اور تمہارے والدین پر اللہ رحمت نازل کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کے اہل بیت علیہ السلام میں جستجو کرنے کا ثواب یہ ہے کہ انسان رحمت خدا کا مستحق بن جاتا ہے۔ معرفت کے زینے طے کرنے کے لیے جستجو کرنا، انسان رحمت خدا کا مستحق بن جاتا ہے۔ اب وہ کچھ چاہنے والے امام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ مولا، آپ نے کچھ فقرے جو آج بیان کیے کہ جسے بھی آپ کی دادی کی معرفت حاصل ہو جائے، کما حقہ حق معرفتہا، جو ان کی معرفت کا حق ہے اس لیول پہ جا کر، اس اسٹیج پہ جا کر اگر حاصل ہو جائے تو وہ ادرک لیلۃ القدر، تو وہ لیلۃ القدر کو در کر لے گا، سمجھ جائے گا، جان جائے گا کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہ ماضی میں، نہ حال میں، نہ مستقبل میں کوئی ایسا کائنات میں نہ آیا ہے، نہ آئے گا کہ جسے 100% ہماری دادی کی معرفت حاصل ہو جائے۔ غور فرمائیے گا، امام نے کہا ہاں ہم نے یہ فرمایا ہے، یہ ہمارا ارشاد ہے، یہ ہمارا قول ہے۔ اس میں سوال کیا؟ کہا مولا سوال بس اتنا سا ہے، غور فرمائیے گا، سوال اتنا سا ہے کہ اتنی بڑی کائنات میں، ہزاروں سال پر مشتمل کائنات،
حضرت آدم سے شروع ہوئی، ہم پر آ کر ٹکی ہوئی ہے، اور پھر اس کائنات کو آگے جانا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ کوئی کائنات میں ایسا نہیں آیا کہ جس کو کما حقہ آپ کی دادی کی معرفت حاصل ہو جائے۔ امام نے فرمایا نہیں، نہ ماضی میں کوئی ایسا کائنات میں آیا کہ جسے کما حقہ ہماری دادی کی معرفت ہو، نہ پریزنٹ حال میں کوئی ایسا ہے کہ جسے ہماری دادی کی معرفت حاصل ہو، نہ مستقبل میں کوئی ایسا آئے گا کہ جسے 100% کما حقہ ہماری دادی کی معرفت حاصل ہو سکے۔ تو پھر اس نے چونک کر امام سے پوچھا کہ مولا، اس لفظ کسی میں صرف گنہگار شامل ہیں یا معصوم انبیاء بھی شامل ہیں؟ غور فرمائیے۔ ہاں دیکھیں، چاہنے والوں کے سوال ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ان کا لاکھ لاکھ شکریہ کہ ان کے سوال سے کچھ راز و نیاز ہم تک پہنچے ہیں۔ کہتا مولا، اس لفظ کسی میں، لفظ من میں ہر انسان شامل ہے، معصوم و گنہگار سب شامل ہیں، یا ایک خاص طبقہ شامل ہے؟ امام نے فرمایا کہ اس لفظ کسی میں سب شامل ہیں۔ کائنات میں کوئی ایسا نہیں آیا کہ جسے ہماری دادی کی کما حقہ معرفت حاصل ہو جائے۔ حضرت نوح بھی آتے ہیں، حضرت ابراہیم بھی آتے ہیں، 1,23,999 انبیاء بھی آتے ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ آتے ہیں۔ امام مسکرا کر فرماتے ہیں کہ تم جو پوچھنا چاہتے ہو، جو تمہارے دماغ میں ہے، جو ذہن میں ہے، ہم اسے واضح کیے دیتے ہیں۔ ہاں تم نے صحیح کہا کہ صرف گنہگار ہی نہیں بلکہ 1,23,999 انبیاء بھی کما حقہ ہماری دادی زہرا سلام اللہ علیہا کی کما حقہ معرفت حاصل نہیں کر سکے۔ غور فرمائیے، نہیں کر سکے۔ ہر ایک ذات نے اپنے اعتبار سے معرفت کا جام پیا، ہر ایک ذات نے اپنے اعتبار سے شہزادی کی معرفت کو حاصل کیا، لیکن خدا کی قسم امام معصوم ارشاد فرما رہے ہیں کہ معصوم انبیاء بھی اس لیول پر اور اس سٹیج پر جا کر جہاں پر حاصل کرنی چاہیے تھی نہیں ہو سکی۔ تو گنہگار انسانوں کی بساط کیا ہے، گنہگار انسانوں کی اوقات کیا ہے؟ جب معصوم انبیاء حاصل نہ کر سکے تو پھر انسان کیا حاصل کرے گا؟ غور فرمائیے گا۔ تو کہتا مولا وجہ کیا ہے کہ معصوم انبیاء بھی قاصر رہے اس معیار پر جا کر جو حق اللہ کے نزدیک آپ کی دادی کا ہے نہیں کر سکے؟ دیکھو میں وجہ یہ بعد میں بیان کروں گا، لیکن ایک سوال آپ سے ہے، مجھے پہلے بتائیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی پہلے بنایا یا امام پہلے بنایا؟ پہلے کیا بنایا ہے؟ کیا صاحب پہلے نبی بنایا؟ بعد میں اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب عہدہ نبوت پہلے ملا ہے، عہدہ امامت بعد میں ملا ہے۔ پھر دوسرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہونا چاہیے کہ مجھے بتائیں کہ جو بڑا عہدہ ہوتا ہے وہ پہلے دیا جاتا ہے، یا جو چھوٹا عہدہ ہوتا ہے وہ بعد میں دیا جاتا ہے، یا اس کے برعکس ہے؟ ایسا کیا ہے؟ کہیں گے صاحب اگر ایک انسان بڑے عہدے پر فائز ہے تو لہذا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اب اس کو جو بھی عہدہ ملے اس سے بڑا ملے، چھوٹا نہ ملے۔ غور فرمائیے گا بھائی، عہدہ اگر کوئی انسان لیکچرر بنا ہے تو پھر اس کے بعد پروفیسر بنے گا اور ایک منزل آئے گی کہ وہ ڈین بنے گا، لیکن اگر ڈین ہے یونیورسٹی کا اور اسے آپ پروفیسر بنا دیجئے، اسے لیکچرر بنا دیجئے، تو اسے پرموشن نہیں کہتے، اسے ڈیموشن کہتے ہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو پرموشن دیا ہے امامت دے کر، لیمیٹڈ امامت ہی صحیح لیکن امامت دی نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کا مرتبہ بڑھایا۔ اور خدا کی قسم اگر مرتبہ امامت بڑا نہ ہوتا تو نبوت پانے کے بعد حضرت ابراہیم نے دعا نہیں کی کہ میری نسل میں بھی نبوت دے، لیکن جیسے ہی اللہ نے امامت سونپی حضرت ابراہیم کو امامت کا وزن سمجھ میں آ گیا، فوراً دعا کرنے لگے، میرے پروردگار
اسے میری ذریت میں قرار دے دے۔ تو اس کا مطلب ابراہیم بھی جانتے تھے کہ امامت کا وزن نبوت سے زیادہ ہے، امامت کا مرتبہ نبوت سے زیادہ ہے۔ اب وہ سوال کرتا ہے جو مجھے پہنچانا تھا میں نے پہنچا دیا، لیکن لمیٹیڈ امامت ملی ہے نا، کلی امامت نہیں ملی ہے، انلیمیٹیڈ امامت اللہ نے ابراہیم کو نہیں سونپی ہے۔ اب یہ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ مولا ماضی میں کوئی ایسا نہیں آیا جو 100% آپ کی دادی کی معرفت حاصل کر سکے، پریزنٹ میں بھی کوئی ایسا، حال میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کی دادی کی معرفت 100% حاصل کر سکے، مستقبل میں بھی کوئی ایسا نہیں آنے والا کہ جس کو آپ کی دادی کی معرفت کما حقہ حاصل ہو جائے۔ مولا وجہ کیا ہے؟ امام مسکرائے فرمانے لگے وجہ، ریزن، سبب بس اتنا سا ہے کہ جس مقام پر ہماری دادی کی معرفت 100% کما حقہ حاصل ہو جائے، اللہ پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس انسان کو امام بنا دے۔ ہائے 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 ہائے، غور فرمایا آپ نے؟ اللہ پر لازم آ جاتا ہے، اللہ پر واجب ہو جاتا ہے کہ اسے امام بنا دے۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو اس کا مطلب امام بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری دادی کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے عہدہ اگر ہو تو وہ امامت کا ہو۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ اب امام کے قول کے مطابق مجھے بتائیں کہ کما حقہ کتنی ذاتیں ہیں جو شہزادی کی معرفت رکھتی ہیں؟ بھائی 12 ہی ہے، ہاں 12 ہے۔ اور اگر قرآن کی روح سے دیکھا جائے تو اللہ نے اپنے نبی کو کوئی عہدہ ایسا نہیں ہے جو عطا نہ کیا ہو، سارے عہدے اللہ نے اپنے نبی کو دیے ہیں۔ ہاں آپ کے پاس امامت بھی ہے، آپ کے پاس رسالت بھی ہے، نبوت بھی ہے، سب ہے۔ تو 13 معصومین ایسے ہیں جنہیں یہ پتا ہے کہ سیدہ کیا ہے۔ غور فرمائی، اب جنہیں کما حقہ پتا ہے کہ بی بی زہرا کی ذات کیا ہے، اب وہی امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ نحنو حجج اللہ علی خلق ہی، اللہ نے ہمیں اپنی تمام تر مخلوقات پر حجت قرار دیا، لیکن فاطمہ جدتنا حجت اللہ علینا، لیکن اللہ نے ہماری دادی فاطمہ کو ہم معصوموں پر حجت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، ہم معصوموں پہ حجت قرار دیا ہے۔ گنہگار اور تمام مخلوقات پر حجت جو بنایا وہ 13 کو بنایا، لیکن جو معصوموں پر حجت بن کر آئے اسے سیدہ کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ غور فرمائیے گا سر۔ تو لہذا کم سے کم انسان امام ہو تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ ذات سیدہ کیا ہے۔ اب وہ صاحب آئے مولا کی بارگاہ میں، ایک صاحب تو جو سوال کر رہے تھے، ان کا مولا کیا کوئی قرآنی دلیل ہے؟ امام نے فرمایا کہ کیا تم سورہ قدر کی تلاوت نہیں کرتے؟ دیکھیں مجھے آہستہ آہستہ اپنی منزل تک جانا ہے اور کل تک جانا ہے۔ تو کہتا ہے مولا سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہوں، کیا وجہ ہے کہ آپ کی دادی کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی؟ امام نے فرمایا تلاوت کر۔ وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل کیا۔ امام فرماتے ہیں اس کے آگے کا فقرہ کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو، تم درک نہیں کر سکتے کہ وہ قدر والی رات کیا ہے۔ وہ کہتا مولا یہ سورہ قدر ہے، میں نے آپ کے سامنے، آپ نے کہا، میں نے سنا دیا، اس سے کیسے ثابت ہوگا کہ آپ کی دادی کی معرفت کما حقہ حاصل نہیں ہو سکتی؟ امام نے فرمایا ابھی تو نے اللہ کا چیلنج پڑھا، اللہ کہتا وما ادراکا، تمہاری حیثیت نہیں ہے کہ تم درک کر سکو کہ وہ قدر کیا ہے۔ غور فرمائے، امام نے کیا فرمایا کہ من عرفا سیدت فاطمہ حق معرفتہ فقد ادرک لیلۃ القدر، جسے بھی کما حقہ حاصل ہو جائے گی وہ لیلۃ القدر سمجھ جائے گا۔ غور فرمائے، اب امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے قدر کا بیان دیا،
پھر اللہ نے چیلنج کیا کہ تم سمجھ نہیں سکتے، تمہاری حیثیت نہیں ہے، یعنی اللہ کا چیلنج ہے۔ دیکھو جب اللہ چیلنج کرتا ہے تو جب آیت نازل ہو رہی تھی تو لوگ کہنے لگے عرب کے معاشرے میں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اس وقت اللہ نے ایک چیلنج اور کیا تھا، میرے حبیب ان سے کہو کہ جو ہمارے کلام پر شک کر رہے ہیں ان سے کہو فاتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اگر انہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو ان سے کہو کہ ایک سورے کا جواب لے آئے، ایک سورے کا جواب لے آئے۔ یعنی وہاں پہ بھی اللہ نے چیلنج کیا تھا نا، اور سارا عرب مل کے پریشان ہو گیا، ایک سورت کا جواب نہ لا پایا۔ تو اس کا مطلب اللہ جب چیلنج کرے تو پھر انسان کی حیثیت اور اوقات سے بات باہر ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے چیلنج کا جواب نہیں لا سکتا۔ اب یہ دوسرا چیلنج ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم درک ہی نہیں کر سکتے، تم ادراک ہی نہیں کر سکتے کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ تو اس کا مطلب کھلا ہوا اللہ کا چیلنج ہے کہ تم پڑھ تو سکتے ہو لیکن سمجھ نہیں سکتے کہ وہ قدر کیا ہے۔ غور فرمائیے گا، پڑھ تو سکتے ہو، تلاوت تو کر سکتے ہو لیکن سمجھ نہیں سکتے، درک نہیں کر سکتے، کما حقہ پہچان نہیں سکتے کہ وہ قدر کیا ہے۔ تو کہتا مولا یہاں پر لیلۃ القدر کی بات ہو رہی ہے، اس قدر سے مراد کون ہے؟ آپ سب نے سنا ہے، امام نے ارشاد فرمایا کہ سن، اس قدر سے مراد کوئی اور نہیں، ہماری دادی زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اللہم صلی علی، اس قدر سے مراد ہماری دادی ہیں کہ اللہ جن کے لیے یہ چیلنج کر رہا ہے کہ تم قدر کو درک نہیں کر سکتے، لیلۃ القدر وہ قدر والی رات، یہ قدر سے مراد ہماری دادی ہیں جنہیں تم درک نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، درک نہیں کر سکتے۔ اب امام کے جملے سے جملہ ملائیے اور نتیجہ آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ امام نے کیا فرمایا کہ جسے جہاں بھی درک ہو جائے اللہ پر لازم ہو جاتا ہے کہ اسے امام بنا دے۔ اس کا مطلب یہ کہ 13 ہی ایسے کائنات میں ہیں کہ جنہیں پتا ہے کہ سیدہ کیا ہے، اور خدا کی قسم اگر رسول کو اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کی معرفت نہ ہوتی تو سیدہ کے آتے وقت رسول احترام میں کھڑے نہ ہوتے۔ نہیں یہاں بات روکنی ہے۔ پھر ایک صحابہ امام کی بارگاہ میں آئے، ان کے گھر ایک بیٹی کی ولادت ہوئی تھی اور امام کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گئے اور مسکرا رہے تھے۔ امام نے اس انسان کو دیکھا اور امام مسکرا کر فرماتے مبارک ہو، اللہ تجھ سے خوش ہوا، مبارک ہو اللہ نے اپنی رحمت تیرے گھر میں نازل کی، مبارک ہو کہ اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ وہ امام کے جملے سن کر کہتا کہ مولا آپ دلوں کا حال جانتے ہیں، آپ دلوں کے راز جانتے ہیں مولا۔ ہاں اللہ نے پچھلی شب میں مجھے بیٹی سے نوازا ہے، اللہ نے مجھے ایک دختر دی ہے۔ امام نے فرمایا اسی کی مبارکباد دے رہا ہوں کہ اللہ تجھ سے راضی ہوا، تجھ سے خوش ہوا، اللہ نے اپنی رحمت تیرے گھر میں نازل کی۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ یہ بتا کہ تو نے اپنی اس بیٹی کا نام کیا رکھا؟ اس نے سر جھکا کر نام نہیں لیا، بھائی اشارہ کیا، کہتا مولا میں نے اپنی بیٹی کا نام آپ کی دادی کے نام پہ رکھا ہے، آپ کی دادی کے نام پر اپنی بیٹی کا نام رکھا۔ بہت سارے باتیں ہیں جو میں چھوڑتا ہوا آگے بڑھوں گا، انہی باتوں میں سے ایک بات ہے، امام نے فرمایا سن، اگر تو نے اپنی بیٹی کا نام ہماری دادی کے نام پہ رکھا ہے تو پھر اس کے الزام اور اس کے قوانین اور اس کے قاعدے ساری چیزیں غور سے سن لے۔ کہتا مولا قانون کیا ہے؟ آپ کی دادی کے نام پہ اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے۔ امام نے فرمایا کبھی اسے جھڑکنا نہیں، کبھی اس پر ناراض نہ ہونا، کبھی اس کے نام کی توہین نہ کرنا، کبھی اس کے رخسار پر تماچے نہ لگانا، کبھی اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ غور فرمائیے گا۔ اب وہ انسان کہتا ہے کہ مولا نے یہ ساری نصیحت کرنے کے بعد، مجھے نہیں پتا کہ آپ کہاں بیٹھ کے سنیں گے، معراج پر جا کے سنیں گے یا زمین پر بیٹھ کے سنیں گے، جیسے بھی امام کا جملہ ہے جو امام فرمانے جا رہے ہیں۔ اب وہ انسان کہتا ہے کہ یہ ساری نصیحتیں دینے کے بعد امام نے اپنا سر جھکایا اور 3 مرتبہ اپنی دادی کا نام لیا، ایک مرتبہ لیا پھر سر جھکایا، سر اٹھایا پھر نام لیا، پھر سر جھکایا، پھر سر اٹھایا، پھر نام لیا، پھر سر جھکایا۔ کہتے 3 مرتبہ امام نے اپنی دادی کا نام لیا اور فوراً سر جھکا لیتے تھے۔ بھیا امامت سر جھکا رہی ہے،
کس کے اوپر؟ صرف نام آنے پر جھکا رہی ہے، ذات کے آنے پر نہیں، نام کے آنے پر جھکا رہی ہے۔ اب ساری دنیا کے لیے یہ مشعل راہ ہے کہ وہ عظمت بی بی سیدہ کو سمجھنے کے لیے اس ایک فقرے پر توجہ کر لے تو کافی ہے۔ سیدہ کا نام ایسا ہے کہ اگر نام آئے تو امامت سر جھکاتی ہے، اور اگر ذات سامنے آ جائے تو رسالت احترام میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، عظمت بی بی سیدہ پر ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ نام دیکھیں، اس موقع پہ آ کر میں آپ کی خدمت میں ایک روایت پڑھنا چاہوں گا، اور وہ روایت بہتر یہ ہوگا کہ پہلے میں حوالہ دوں پھر اس روایت کو پڑھوں۔ بھائی آپ دیکھیں، نام آتا ہے تو امامت سر جھکاتی ہے، اور اگر ذات سامنے آ جائے تو پھر رسالت سید المرسلین احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاں، سید کے کھڑے ہو جانے پر اس کے ماتحت جتنے بھی ہیں سب پر لازم آتا ہے کہ وہ احترام سیدہ میں کھڑے ہو جائیں۔ کہا صاحب اس بات کی دلیل کہاں ملے گی؟ تو بھائی ہزاروں کتابیں علماء جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں، چاہے وہ القطرہ جیسی کتاب ہو، چاہے وہ مناقب بی بی زہرا ہو، یا من المہد الی اللحد و قاظم قزوینی صاحب کی لکھی ہوئی، سب نے اس روایت کو لکھا ہے کہ رسول جب بھی بی بی سیدہ آتی تھی تو اپنے قد و قامت سے کھڑے ہو جاتے تھے، اور یہ کہیں نہیں لکھا ہے قامہ ابوہا، ایک باپ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہوتا تھا۔ روایت کے فقرے قامہ رسول اللہ، اللہ کا رسول کھڑا ہوتا تھا، یعنی نسبت کے اعتبار سے نہیں کھڑے ہوتے تھے، عہدے کے اعتبار سے کھڑے ہوتے تھے۔ ہائے ہائے، رسالت کھڑی ہو رہی ہے نا، عہدے کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے، اور جب کھڑے ہو جاتے تھے احترام میں۔ تو اب عجیب فقرہ ہے صاحب، آپ اسے سنیں اور اپنے دل میں جگہ دیں، اور جو میں حوالے کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ کتاب کا نام ہے، شیخ حسین نوری نے اپنی کتاب مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 556، اور اسی حدیث کو علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 89 میں لکھا ہے۔ جب بی بی سیدہ اس حجرے میں داخل ہوتی تھی جہاں پر نبیوں کا سردار بیٹھا رہتا تھا، تو سرکار بی بی سیدہ کو دیکھ کر احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور اس روایت کی تو شاہدہ وہ بھی ہیں کہ جو فضیلت کی منکرہ تھیں، یعنی کون؟ وہ مسلمانوں کی ماں، ہاں امی جان۔ وہ کہتی ہیں کہ جب بھی بی بی سیدہ آتی تھی تو پہلا کام رسالت کا ہوتا تھا کہ احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، دوسرا کام اللہ کے نبی کا یہ ہوتا تھا کہ اپنی مسند پر بی بی سیدہ کو بٹھا دیتے تھے۔ غور فرمایا آپ نے؟ نہیں میرے عزیزوں، میں ایک جملہ اور کہنا چاہوں گا۔ دیکھو، یہ کوئی عام مسند نہیں ہے، یہ مسند سید المرسلین ہے۔ یہ وہ مسند ہے کہ جس پر بیٹھنے کی حیثیت 1,23,000 نبیوں کی بھی نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، غور فرمائیے گا۔ یہ وہ مسند ہے جس پر معصوم انبیاء بھی نہیں بیٹھ سکتے، تو جس مقام پر معصوم انبیاء بھی نہیں بیٹھ سکتے، اس مقام پر رسول اپنی بیٹی کو بٹھا دیتے تھے، اپنی بیٹی کو بٹھا دیتے تھے، اور بٹھا کر بتایا کہ میری مسند پر بیٹھنے کا حق بس اسے ہے جو مجھ جیسا ہو۔ ہائے ہائے ہائے، جو مجھ جیسا ہو۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب دیکھیں، میں نے حوالہ آپ کی خدمت میں ریکارڈ کروا دیا نا۔ اب سنیے صاحب، کہتی ہیں کہ اپنی مسندیں بٹھا دیتے تھے، اور جب مسند پر بی بی سیدہ بیٹھ جاتی تھی تو رسول اللہ اپنی بیٹی کی جانب غور سے دیکھتے تھے، پیشانی کو دیکھتے تھے، چہرے کو دیکھتے تھے، اور دیکھنے کے بعد فرماتے تھے، یُرْوَى لَمَّا نَظَرَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِلَى وَجْهِ حضرت أبیہا سیدت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال انی اری اللہ فی وجہک، خدا کی
اگر میں نے اردو ترجمہ کیا تو یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ اسے کیسے سنبھالتے ہیں. بھائی راویہ وہ بھی ہیں اور دیگر کتابوں میں نے حوالہ دیا ہے وہ بھی ہیں کہ جب بھی بی بی سیدہ آ کر مسند رسالت پر بیٹھتی تھی اللہ کا نبی اپنی بیٹی کے چہرے کو غور سے دیکھتا تھا اور فرماتے تھے قالا انی ارا، فرماتے تھے کہ اے میری بیٹی فاطمہ جب جب میں تیرے چہرے کی طرف نگاہ کرتا ہوں، اے بیٹی سیدہ جب جب میں تمہارے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا پروردگار نظر آتا ہے. ہائے ہائے ہائے. دیکھیں میں نے چھوٹی روایت نہیں پڑھی، اچھا ہو سکتا ہے سنگین ہو، ایک روایت اور پڑھتا ہوں. حدیث میں آیا کہ دوست ایسے بناؤ کہ جس کو دیکھ کر دین یاد آئے. کیا آیا ہے؟ دین یاد آئے. تو آپ کا دوست ایسا ہو کہ دین یاد آئے تو کیا اس کے چہرے پہ قرآن لکھا ہوا ہے؟ حدیث لکھی ہوئی ہے؟ نہیں. پھر کیا ہے صاحب؟ کہ دوست ایسا بناؤ کہ جو دیندار ہو، جس کا قول و فعل، جس کے حرکات و سکنات دین کے مطابق ہو، اسے دیکھا جائے تو دین نظر آئے. دوست ایسے بناؤ کہ اس کو دیکھ کر دین یاد آ جائے. رسول فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی بیٹی کو دیکھتا ہوں تو مجھے اللہ یاد آتا ہے. ہائے ہائے ہائے. نہیں یہاں رکیے. جب شہزادی کونین اپنے گھر سے ودا ہو کر مولا کائنات کے گھر پہ گئی ہیں تو رسالت معاب نے اگلے دن پوچھا یا علی آپ نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ تو امام علی نے کیا فرمایا؟ نعم العون فی طاعت اللہ. یا رسول اللہ میں نے بی بی سیدہ کو، آپ کی بیٹی کو، اللہ کی اطاعت میں اپنا مددگار پایا. خدا کی قسم کچھ لفظیں ہیں جو میں آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سید الاوصیاء کہہ رہے ہیں. ہاں، اماموں کا سردار مالک کائنات کہہ رہا ہے کہ میں نے اللہ کی اطاعت میں اپنا مددگار بی بی سیدہ کو پایا. بی بی سیدہ ساری دنیا کو تعلیمات الہیہ دینے والا، توحید کی تعلیم دینے والا، وہ کہہ رہا ہے کہ توحید کی اطاعت میں جو میری مددگار بن جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. ہائے ہائے. فاطمہ کہتے ہیں، بی بی سیدہ کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں اپنی بیٹی کو دیکھتا ہوں تو مجھے اللہ یاد آتا ہے. میں اپنے رب کو دیکھتا ہوں، میں اپنے اللہ کو دیکھتا ہوں. تو بھائی اس کا جواب ڈھونڈنا بڑا مشکل تھا، لیکن پھر ذہن اس طرف گیا کہ دیکھا جائے کہ اللہ نے بی بی سیدہ کو خلق کیسے کیا. اگر خلقت سمجھ میں آ گئی تو یہ راز بھی سمجھ میں آ جائے گا. تو پھر اماموں کی طرف رجوع کیا کہ جب پوچھا گیا کہ اللہ نے نور سیدہ کو، ذات سیدہ کو خلق کیسے کیا، تو اماموں نے جواب دیا کہ اللہ نے سارے معصومین کو الگ نور سے خلق فرمایا، لیکن ہماری دادی کو نور عظمت سے خلق فرمایا، نور جلالت سے خلق فرمایا. غور فرما رہے ہیں آپ. اور خلق کرنے کے بعد اللہ نے کسی بھی معصوم نبی کے صلب میں ہماری دادی کا نور نہیں رکھا. کا مطلب کہ اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ اللہ اس نور کو کسی معصوم کو محرم بننے دے. اللہ اکبر. کیا عظمت ہے کہ اللہ نے کسی بھی معصوم کے صلب میں نہیں رکھا. اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی معصوم اس نور کا محرم بن جائے. اللہ اکبر. نہیں بننے دیا. نبی دیکھتے ہیں تو بی بی سیدہ کا چہرہ دیکھنے کے بعد ان کو اللہ دکھائی دیتا ہے، اللہ یاد آتا ہے. غور فرمائیے. یعنی ذات بی بی سیدہ وہ ہے. اور نہ ہوتی تو ایک روایت اور سنیے. بھائی بہت سارے مکالمات ہوئے مولا علی کے درمیان، بی بی زہرا کے درمیان، اور جب مکالمہ ہوتا تھا تو کچھ راز و نیاز کی باتیں ایسی ہوتی تھیں کہ کتاب کا نام ہے جلوہ نور. محسن تہرانی پہلوان ان کی کتاب ہے. وہ کہتے ہیں جلوہ نور کتاب میں کچھ باتیں جب راز و نیاز کی ایسی ہوتی تھیں تو مولا کائنات رسول اللہ کے پہلو میں بیٹھ کر پوچھتے تھے یا رسول اللہ کیا زہرا ہم میں سے ہے؟ غور فرمائیں. کیا زہرا ہم میں سے ہے؟ تو اللہ کے نبی مسکراتے تھے یا علی یقیناً
زہرا ہم میں سے ہے۔ دیکھیے مولائے کائنات نے یہ سوال اس لیے نہیں کیا کہ یہ ظاہر ہو کہ جناب امیر کو پتہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، نہیں، یہ عظمت بی بی زہرا کو ظاہر کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ بہت ساری باتیں، بہت سارے راز و نیاز ایسے ہیں کہ جو صرف اور صرف اللہ اور بی بی سیدہ کے درمیان ہیں، اس میں اللہ نے کسی کو شریک نہیں بنایا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب ہو سکتا ہے کسی کا ذہن، دیکھیے زمانہ ہے اور آن لائن بات جا رہی ہے، تو کہتے صاحب اتنی عظمت ہے بی بی سیدہ کی اور اتنا مرتبہ، اتنا رتبہ ہے بی بی سیدہ کا، تو پھر قرآن میں آپ کا نام کیوں نہیں آیا؟ قرآن میں نام کیوں نہیں آیا؟ اور ایک کسی محقق نے تحقیق کی بی بی زہرا اور بی بی مریم کے درمیان، اور وہ ساری تحقیق کرنے کے بعد نتیجے پہ آیا کہ بی بی مریم افضل ہیں اور نعوذ باللہ بی بی سیدہ ان سے کم ہے۔ تو ان سے سوال کیا گیا تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس دلیل یہ ہے کہ اگر بی بی سیدہ افضل ہوتی تو جناب مریم کی طرح ان کا بھی قرآن میں نام آتا۔ غور فرمائیے، دیکھیں یہ ہے حجاب الہی، ہاں یہ ہے نور الہی، یہ ہے حجاب الہی۔ اللہ نے نور خاص سے بی بی سیدہ کو خلق فرمایا۔ کہتا اگر ان کی عظمت ہوتی، بلند و بالا ہوتی، تو جناب مریم کی طرح ان کا بھی نام آتا۔ اللہ نے حضرت مریم کو، حضرت آسیہ کو، یا جتنی بھی بیویوں کا نام قرآن میں لیا، اس کا ایک راز یہ بھی ہے کہ اللہ ان تمام بیویوں کو سیدہ کی فضیلت کے آگے پردہ بنا کر رکھے ہوئے ہے۔ پہلے دنیا مریم کی عظمت سمجھے، پھر سمجھے کہ سیدہ کیا ہیں۔ پہلے آسیہ کو سمجھ کے دکھائے، پھر اسے سمجھ میں آئے گا کہ سیدہ کیا ہے۔ زمانہ ابھی تک بی بی مریم کو نہ سمجھ پایا تو بی بی سیدہ کو کیا سمجھے گا؟ غور فرمائیے گا، بی بی سیدہ کو۔ اب پھر اس نے لکھا کہ صاحب کہ آپ دلیل یہ ہے کہ بی مریم کا نام قرآن میں آیا ہے، ان کا نام نہیں آیا۔ تو دیکھیے عقیدے کے اعتبار سے اگر دلیل دوں تو صرف ایک خطہ مانے گا، ایک خطہ مانے گا، لیکن اسی انسان نے بعد میں پھر تحقیق کی تو پھر اس نے اپنی تحقیق کو رد کیا یہ کہہ کے کہ اگر ایک دربار سجایا جائے، ایک دربار سجایا جائے تو اس دربار میں آپ دیکھیں گے کہ کنیزوں کے نام بار بار لیے جاتے ہیں، شہزادی کا نام بار بار نہیں لیا جاتا۔ غور فرمائیے گا، شہزادی کا نام بار بار نہیں لیا جاتا۔ کنیزوں کی عظمت کو دیکھ کر، کنیزوں کی فضیلت کو دیکھ کر باشعور افراد اس بات کا اندازہ لگا لیں گے کہ جب کنیز ایسی ہے تو مالکہ کیسی ہوگی، ہائے ہائے، جب کنیز ایسی ہے تو شہزادی کیسے ہوگی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بھائی 40 سال تک جناب فضہ نے قرآن کے لہجے میں گفتگو کر کے سمجھانا چاہا کہ جب تمہیں فضہ سمجھ میں نہ آئی تو اس کی شہزادی کیا سمجھ میں آئے گی۔ کیا صلوات بھیجے محمد والے محمد پر، نہیں سمجھ میں آئی۔ اب چلیے صاحب پھر میں اسی کتاب سے جلوہ نور سے ایک روایت گراں قدر ہے جو میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں۔ صفحہ نمبر ہے 80، کتاب کا نام جلوہ نور۔ یہ حوالے اس لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ اللہ کے نبی نے، دیکھیں عظمت بی بی زہرا کیا ہے، اور میں اسے تھوڑا سا مطرح کرنا چاہوں گا، ٹھیک ہے، نعرے اگر نہ آئیں بیچ میں اور سبحان اللہ نہ آئے، لیکن بات کام کی ہے، آپ کی مرضی لگا بھی سکتے ہیں۔ غور فرمائیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یا سلمان، اس سے فرما رہے ہیں کہ جو 10ویں درجے پہ ہے۔ دیکھیں ہمارے ہی سماج میں، میں نے اس سے پہلے بھی مجلس پڑھی ہے، درمیان بیان کیا تھا، پھر بیان کیے دیتا ہوں، ہمارے ہی سماج میں ہم جیسے کچھ دکھنے والے لوگ بڑی عجیب عجیب بھونڈی بھونڈی باتیں کر رہے ہیں، اور وہ عجیب عجیب بھونڈی بھونڈی باتیں کیا ہیں؟ وہ یہ کہ زیادہ نعرہ لگ جاتا ہے تو تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں، یا علی کی صدائیں آتی ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں اس کا بھی حوالہ پہلے دیے دیتا ہوں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس روایت کو بھی یاد رکھیے گا۔ کیا ہے؟ غور فرمائیے، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، ہائے ہائے۔ کتاب کا نام ہے بحر الانوار، جلد نمبر 43، صفحہ نمبر 204۔
شیخ حسین نوری کی کتاب ہے مستدرک الوسائل، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 348، اور شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے الخصال باب فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں حدیث نمبر 3۔ میں نے 3 حوالے آپ کی خدمت میں دیے اور یہ سارے تینوں معتبر ہیں۔ اور وہ افراد، چونکہ ایام فاطمیہ ہے تو شہزادی کے حوالے سے ایک پیغام دے کے بات آگے بڑھا دوں گا، وہ افراد کہ جو جناب امیر، اس سے پہلے ایک روایت سناتا ہوں، اگر کوئی انسان، رسول اللہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اگر کوئی انسان دل سے معرفت کے ساتھ تنہائی میں یا بزم میں، سماج میں یا تنہائی میں، معرفت کے ساتھ ایک مرتبہ کہتا ہے یا علی، تو وہ ایک مرتبہ یا علی کہنا برابر ہوتا ہے 35 قرآن کے ختم کرنے کے۔ اللہ 35 قرآن پڑھنے کا ثواب معرفت کے ساتھ یا علی کہنے۔ اب اس سے بڑی روایت، یہ 3 حوالے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، اسے سنیے۔ قالت السیدۃ فاطمہ صلوات اللہ علیہا ان اعظم فضیلۃ ہی قول یا علی، شہزادی فرماتی ہے کہ سب سے زیادہ عظیم فضیلت اس میں ہے کہ انسان کہے یا علی۔ ہائے ہائے ان اعظم فضیلۃ، سب سے بڑی فضیلت انسان کے لیے یہ ہے یا قول یا علی، وہ اپنی زبان سے کہے یا علی۔ تو شہزادی کا منشا ہے کہ ہم کہیں یا علی۔ غور فرما رہے ہیں آپ، لیکن پازیٹیو وے میں، ہاں، نیگیٹو وے میں جا کے نہیں، پازیٹیو وے میں یا علی معرفت کے ساتھ۔ شہزادی چاہتی ہیں یا علی، اور اگر شہزادی کی خواہش نہ ہوتی یا علی تو خدا کی قسم بابا کے جانے کے بعد مسلمانوں کے دروازے پر جا کر ہر ایک انسان کو غدیر یاد نہ دلاتی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب ذرا سا معرفت کے گوشے سن لیجئے، معرفت کے گوشے سن لیجئے۔ اللہ کے نبی، یا سلمان من احب فاطمہ ابنتی، سلمان جو کوئی بھی میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہوا فی الجنت معی، میری بیٹی سے محبت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ چلیے صاحب، پھر فرماتے وَمَنْ أَبْغَضَهَا فَهُوَ فِي النَّارِ، اور جو میری بیٹی فاطمہ کو ناراض کرے، ہاں، ان سے بغض رکھے، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم۔ پھر فرماتے ہیں یا سلمان حب فاطمہ ینفع فی مئات موطنین، اے سلمان میری بیٹی فاطمہ کی محبت 100 مقام پر کام آنے والی ہے، 100 مقام پر کام آنے والی ہے، 1 2 نہیں، 10 20 نہیں، 100 مقام پر کام آنے والی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسر تلک المواطن، اس میں سے میں کچھ مواطن، کچھ جگہیں ہیں جو تمہیں بتائے دیتا ہوں، کچھ جگہیں، اور وہ جگہیں ایسی ہیں انشاءاللہ کہ آپ سنیں گے جو انسانی نگاہ میں سب سے بڑی ہیں۔ کیا فرمایا؟ پہلی جگہ ہے الموت، جب انسان پر موت طاری ہوتی ہے سلمان، اور اگر وہ میری بیٹی کا محب ہے، چاہنے والا ہے، دوستدار ہے، محبت کرنے والا ہے، تو اللہ اس کی موت کو آسان کر دیتا ہے۔ دوسرا مقام ہے والقبر، جب ہماری بیٹی کا چاہنے والا قبر میں داخل ہوتا ہے تو ہماری بیٹی کی محبت کے صدقے میں اللہ قبر کی منزلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ والمیزان، میزان، والمحشر، قیامت، والصراط، پل صراط سے گزرنا، والمحاسبہ، حساب و کتاب، یہ کچھ بڑی بڑی باتیں بتائیں رسول اللہ نے۔ پہلی موت، بی بی سیدہ کی محبت موت کو آسان کر دیتی ہے۔ دوسری قبر، قبر کی منزلوں کو آسان کر دیتی ہے۔ تیسری میزان، جب اعمال تولے جائیں گے، اعمال دیکھا جائے گا، اس وقت یہ محبت کام آئے گی۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ صراط، جب انسان پل صراط پار کرے گا۔ دیکھیں یہ سارے مقام جو میں بتا رہا ہوں آپ بہتر جانتے ہیں، ہر انسان کے لیے سخت ہے، سخت ہے، سخت ہے۔ 5 جگہیں بتائیں رسول اللہ نے کہ جہاں پر میری بیٹی فاطمہ کی محبت کام آئے گی۔ پھر فرماتے فمن
رضیت عنہ ابنتی، اور اے سلمان جس سے میری بیٹی فاطمہ راضی، پھر فائدہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں رضیت عنہ، پھر میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، ورضیت عنہ رضی اللہ، اور جس سے میں راضی ہو جاؤں اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے، دیکھیے اللہ کے نبی نے رضایت بی بی سیدہ کو اپنے آپ سے جوڑا اور اپنی رضایت کو اللہ سے جوڑا، فرمایا جس سے میری بیٹی راضی اس سے میں راضی، جس سے میں راضی اس سے اللہ راضی۔ تمام مسلمانوں کو اللہ کے نبی نے ایک ایڈریس دیا کہ فرضی رضی اللہ کہنے سے فائدہ نہیں ہوگا، بس پہلے یہ دیکھو کہ نبی کی بیٹی کس سے راضی ہے کس سے ناراض ہے۔ اچھا اس کا آسان طریقہ آپ دیکھیں، ایک محلے میں 100 150 200 گھر ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ محلے میں اگر 100 200 150 گھر ہوں تو سب کے تعلقات بحال ہوں۔ غور فرمائیے گا، دیکھیں امام بارگاہوں میں آنا صرف اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، کوئی اور بھی وجہ ہونی چاہیے امام بارگاہوں میں آنے کی۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک محلے میں 100 150 200 گھر ہیں سب میں آپس میں میل ہو، تعلقات بحال ہو، لیکن دیکھا گیا ہے کہ صاحب جن کے تعلقات جن گھروں سے بحال ہوتے ہیں ان کے ہاں ان کا آنا جانا رہتا ہے، وہ ہمارے یہاں آئیں گے ہم ان کے یہاں جائیں گے، غور فرما رہے ہیں، ہم ان کے یہاں وہ ہمارے یہاں جائیں گے۔ لیکن جہاں بحال نہیں ہوتے تعلقات نہ وہ ہمارے ہاں آتے نہ ہمارے ہاں، سارا محلہ جان جاتا ہے کہ ان کے یہاں سے آنا جانا نہیں ہے، پھر وہ جا کے تھوڑی پوچھتا ہے کہ آپ ان کے یہاں کیوں نہیں جاتے، وہ جانتا ہے کہ تعلقات بحال نہیں ہیں، آنا جانا جہاں سے ہو اس کا مطلب تعلقات بحال ہیں۔ تو یہ عزا خانے ہیں بی بی سیدہ کا گھر، ہاں یہ عزا خانے ہیں بی بی سیدہ کا گھر۔ تو صرف شیعہ ہونے کی وجہ سے ہم امام بارگاہوں میں نہیں آتے، بلکہ گھر سے نکل کر سیدہ کے گھر میں بیٹھ کر بتاتے ہیں کہ ہم وہ نہیں ہیں کہ جن کا سیدہ سے تعلق اچھا نہیں ہے، ہم وہ ہیں کہ جن سے نبی کی بیٹی راضی ہے۔ راضی نہ ہوتی تو گھر آنا جانا نہ ہوتا، گھر آنا جانا نہ ہوتا۔ تو اب شوق سے رضی اللہ ان کے آگے لگاؤ جن سے نبی کی بیٹی راضی ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیے غور فرمایا آپ، تو جس سے سیدہ راضی ہیں۔ اب دیکھیے ذرا سا، چونکہ ضروری ہے کہ سیرت پر بھی بات ہو، فضیلت بھی یہیں سے پڑھنی ہے، سیرت بھی یہیں سے پڑھنی ہے۔ فضیلت سن کے واہ واہ کرنا ہے، سبحان اللہ کہنا ہے، سیرت سن کے اسے عمل میں بھی لانا ہے۔ اچھا کیا ضروری ہے کہ صرف غیر بیوی سیدہ کو راضی کریں، یا اپنوں کے لیے بھی واجب ہے کہ سیدہ راضی ہوں؟ غور فرما رہے ہیں آپ، اپنوں کے لیے بھی لازم ہے کہ سیدہ راضی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ راضی ہیں تو سب راضی ہیں۔ نبی کی حدیث سنیے صاحب، فرمایا اے میری بیٹی، تمہارے خوش ہونے سے اللہ خوش ہوتا ہے، تمہارے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اب صاحب ہمیں تلاش کرنا ہے کائنات میں کہ حقیقی مسلمان کتنے ہیں۔ تو کیا ہم سجدے پر بنا ہوا نشان دیکھ کر پتہ کریں گے، ہاتھوں میں تسبیح دیکھ کر پتہ کریں گے کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں، نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر یہ پتہ کریں گے کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں؟ یا نہیں، نہ سجدہ کام آئے گا، نہ تسبیح کام آئے گی، نہ رکوع و سجود کام آئیں گے۔ اگر دیکھنا ہے کہ یہ حقیقی مسلمان ہے کہ نہیں تو بس اتنا دیکھنا ہے کہ نبی کی بیٹی راضی ہے کہ نہیں۔ اب وہ قانون غیروں پر بھی نافذ ہوتا ہے، اپنوں پر بھی نافذ ہوتا ہے، سب پہ نافذ ہوتا ہے، سب پہ نافذ ہوتا ہے۔ چلیے صاحب بات آگے بڑھا دیتا ہوں، لیکن یہ جملہ آگے ذہن میں رکھیے گا اور آخری منزل پہ آتا ہوں۔ سیدہ جس سے راضی ہیں اس کو نجات 100%۔ نبی کریم کا زمانہ ہے اور سرکار تشریف فرما ہے اپنے صحابیوں کے ساتھ، اور کئی دنوں سے مدینے میں ایک پلاننگ چل رہی تھی۔ جو بزم رسالت میں آ کے بیٹھتے تھے وہی یہ پلاننگ کر رہے تھے
کہ کسی نہ کسی طریقے سے رسول پر کوئی الزام آئے، رسول پر نعوذ باللہ رسول کی توہین ہو، تو انہیں کوئی ملا نہیں تو وہ ایک یہودی تلاش کر کے لے کے آئے. ایک یہودی تلاش کر، ایسا یہودی ہے کہ کسی وقت میں کسی زمانے میں اللہ کے نبی نے اس یہودی سے اپنی ضمانت پر کسی مسلمان کو قرضہ دلایا تھا کہ تو اسے قرضہ دے، میں اس کا قرضہ ادا کر دوں. تو اس نے رسول کی ضمانت لے کر قرضہ دے دیا اور پھر رسول نے قرضہ واپس بھی کر دیا. اب ان بزم میں بیٹھنے والوں کو انسان تلاش کرنا تھا تو مسلمان نہ ملے تو ایک یہودی لے کر آئے. غور فرمائیے گا. اچھا، اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا. کتاب کا نام ہے نفس رسول. عجیب بات نہیں. دیکھیں، جب انسان اپنا گھر بناتا ہے تو آپ کتنا بھی مضبوط دروازہ لگا لیں، کتنا مضبوط دروازہ لگا لیں، 10 20 25 آدمی مل کے اسے گرا ہی دیں گے. گرا دیں گے. اچھا، اب آپ 1400 سال پہلے جائیے. اس زمانے میں جب گھر بنتے تھے تو دروازہ کتنا مضبوط ہوتا ہوگا. ہاں، آج کے زمانے میں مضبوطی زیادہ ہے بنسبت اس زمانے میں. اب وہ لکھتے ہیں، میں نے اس روایت کو روک کر یہ روایت پڑھنا شروع کی. کیوں؟ توجہ فرمائیے گا. لکھتے ہیں کہ ایک بار نہیں، کئی مرتبہ مسلمان آئے دہلیز پر اور آ کر واپس ہو گئے. کسی کی اوقات، کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ دہلیز سیدہ پر ہاتھ لگاتا. غور فرمائیے. وجہ رسول نے بیان کی کہ میری بیٹی فاطمہ کا گھر وہ گھر ہے جہاں 2 لفظ آئیں گے، ساعتن اور ساعتین. 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ، 1 لمحہ یا 2 لمحہ، جو بھی معصوم کی نگاہ میں ہو اس کی مدت وہ معصوم جانتے ہیں. لیکن ساعتن 1 گھنٹہ، ساعتین 2. معصوم فرماتے ہیں کہ بی بی زہرا کا گھر وہ ہے جہاں 70,000 فرشتے آسمان سے آتے ہیں اور طواف کر کے چلے جاتے ہیں. غور فرمائیے گا. چلے جاتے ہیں. پھر دوسری روایت میں ملا کہ 45 سے 50,000 فرشتے ایسے ہیں جو صرف اور صرف دربان بن کر دہلیز پر کھڑے رہتے ہیں، حفاظت اور سیدہ کے گھر میں. غور کریے گا. جو میں نے پڑھا وہ میں سنا رہا ہوں، جو اس کا میں حوالہ بھی دے سکتا ہوں. 70,000 فرشتے ایسے ہیں جو آتے ہیں اور طواف کر کے چلے جاتے ہیں. دیکھو، جو زمین پر اللہ کا گھر ہے، اگر اس کا کوئی طواف کرے تو وہ حاجی بنتا ہے. ہائے 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 ہائے. دنیا والوں کی نگاہ میں محترم بن جاتا ہے، لیکن گنہگار اگر گھر کا طواف کرے اللہ کے گھر کا تو لقب ملتا ہے حاجی اور سماج میں عزت بڑھ جاتی ہے. لیکن اگر معصوم فرشتے بی بی سیدہ کے گھر کا طواف کرے تو اللہ انہیں انعام دیتا ہے، عام فرشتوں کی صفوں سے نکال کر مقربین کی صفوں میں داخل کر دیتا ہے. ہائے ہائے ہائے. مقربین، جا کے اسے تحقیق کریے گا. اگر بی بی سیدہ کے گھر کا طواف کر کے آ جاتے ہیں تو اللہ مقربین میں شامل کر دیتا ہے. غور فرمائیے. چلیے میں یہ روایت تو کل مطرح کروں گا چونکہ بڑی ہے. آئیے صاحب، اب ایسا انسان تلاش کیا گیا، کیا عظمت ہے شہزادی کی. جس سے یہ راضی ہیں وہی مسلمان، جن سے یہ خوش ہیں وہی مسلمان، وہی مومن، اور جس سے یہ ناراض ہو جائیں پھر وہ رضی اللہ کے لائق نہیں ہے، پھر وہ مومن نہیں ہے. اب اس یہودی کو تھا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو پتا ہے کہ وہ یہودی آئے گا اور نعوذ باللہ یہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو جائیں گے. اچھا، ان کی یہ کم ظرفی ہے، یہ جب بھی ارادہ کرتے ہیں تو یہ اپنے ارادے میں ناکام ہو جاتے ہیں. غور فرمائیے. چاہے وہ مردہ بنا کر زندہ کو لے کر آئیں، وہاں ناکام ہو جاتے ہیں، یا کسی اور موقع پر لے کر آئیں، یہ ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن کوشش کرتے رہے. لیجیے صاحب، صحابہ بیٹھے ہوئے اور اسی اثنا میں وہ یہودی آ گیا. اس یہودی نے صحابہ کے درمیان بآواز بلند کہا، اے مسلمانوں کے نبی محمد، آپ نے ہم سے جو قرضہ لیا تھا وہ قرضہ واپس کب کریں گے؟ یہودی ہے. اللہ کے نبی نے اس یہودی کی طرف دیکھا اور اس یہودی کے چہرے کو دیکھ کر اپنے جانثاروں کی اور صحابیوں کی صفوں میں دیکھا
تو بہت سارے چہرے ایسے تھے جو مسکرا رہے تھے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ رسالت کے وفادار تھے کہ غدار تھے. رسول جو دلوں کا راز جانتا ہے، عالم الغیب میرا رسول، فوراً سمجھ گیا کہ ماجرا کیا ہے، ہونے والا کیا ہے. اللہ کے نبی نے اس یہودی کو دیکھ کر کہا کیسا قرضہ؟ ہاں یہ سچ ہے کہ ہم نے تجھ سے قرضہ لیا تھا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہم نے تو تیرا قرضہ تجھے واپس کر دیا. تو یہودی نے دیکھا کہ صاحب رسول کہہ رہے ہیں قرضہ واپس کر دیا، تو فوراً اس یہودی نے اللہ کے رسول سے صحابہ کے درمیان کہا کہ اے مسلمانوں کے نبی، اگر آپ نے میرا قرضہ واپس کر دیا تو پھر آپ ہی کی شریعت کہتی ہے کہ گواہ چاہیے، اور ایک نہیں دو گواہ چاہیے. غور فرمائیے گا. تو کیا کوئی گواہ ہے کہ جو آپ کی طرف سے گواہی دے سکے کہ ہاں آپ نے میرا قرضہ واپس کر دیا، قرضہ واپس کر دیا، قرضہ واپس کر دیا؟ خدا کی قسم صحابہ کا مجمع تھا، امنٹی ہوئی بھیڑ تھی، چاہنے والے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ گواہی مانگ رہا ہے رسول اللہ سے، معصوم سے گواہی مانگ رہا ہے. یہودی ایک معصوم سے گواہی مانگ رہا ہے، لیکن جتنے بیٹھے تھے سب خاموش تھے. کسی کے منہ میں زبان نہ ہوئی، 32 دانتوں کے درمیان زبان دبی کی دبی رہ گئی. کسی نے رسول کے حق میں اٹھ کر گواہی نہیں دی، کسی نے اس یہودی کو ڈانٹا نہیں، پھٹکارا نہیں، رسول کا ساتھ نہیں دیا. وہ کہتا رہا، صحابی سنتے رہے، وہ مطالبہ کرتا رہا، صحابہ سنتے رہے. لیکن جب بہت دیر ہو گئی خاموشی کے عالم میں نا، تو ابھی تاریخ کہتی ہے کہ ان صحابیوں میں ایک صحابی جس کا نام تھا خزیمہ بن ثابت، وہ مجمع سے اٹھا. اٹھنے کے بعد کہتا یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس یہودی کا پیسہ واپس کر دیا، آپ نے اس یہودی کا قرضہ واپس کر دیا. رسول نے یہودی کی طرف نہیں دیکھا کہ اس کا چہرہ کیسے ہو رہا ہے، صحابیوں کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ خزیمہ کی طرف دیکھ کر رسول مسکرائے کہ خزیمہ اتنا بتاؤ، کیا قرضہ لیتے وقت دیکھا تم نے؟ نہیں دیکھا یا رسول اللہ. دیتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا یا رسول اللہ. کہ جب دیکھا ہی نہیں تو گواہی کیسی؟ غور فرمائیے گا بھائی، جب دیکھا نہیں خزیمہ تو پھر گواہی کیسی؟ خزیمہ مسکرائے، یا نبی اللہ، ہم نے جنت بھی نہیں دیکھی، ہم نے حوریں بھی نہیں دیکھی، ہم نے سلسبیل بھی نہیں دیکھی، ہم نے کوثر بھی نہیں دیکھا. آپ نے کہا جنت ہے، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا حوریں ہیں، ہم نے تسلیم کر لیا. آپ نے کہا سلسبیل ہے، ہم نے تسلیم کر لیا. جب اتنی چیزیں بنا دیکھے آپ کے کہنے پہ مان لیا تو یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا قرضہ واپس کر دیا تو واپس کر دیا. غور فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے کہہ دیا واپس تو واپس. نبی مسکرائے، کہنے لگے خزیمہ تجھ سے تیرا رسول راضی ہوا. ہائے ہائے ہائے، خزیمہ تجھ سے تیرا رسول راضی ہوا. بہت کم لوگ ہیں کہ جن کو رسول نے اپنی حیات میں یہ کہا ہو کہ میں تم سے راضی ہوا، میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے راضی ہوں، رسول تم سے راضی ہوا. خزیمہ سے کہا کہ خزیمہ ہم تم سے راضی ہوئے، اور سن خزیمہ، چونکہ تو نے بن دیکھے معصوم کی گواہی دی ہے تو ہم تجھے بغیر انعام کے نہیں جانے دیں گے. ہائے ہائے ہائے، ہم تجھے بغیر ہدیے کے نہیں جانے دیں گے، بغیر انعام کے نہیں. کیا رسول اللہ کیسا ہدیہ، کیسا انعام؟ کہ جا خزیمہ، آج کے بعد تو اپنے نام سے نہیں جانا جائے گا، جب بھی تیرا نام آئے گا نا تجھے تیرے لقب سے یاد لوگ کریں گے. کیسا لقب یا رسول اللہ؟ کہ ہم نے تجھے ذو الشہادتین کا لقب دیا، ذو الشہادتین کا لقب دیا. مطلب ذو کہتے ہیں صاحب کو، شہادتین کہتے ہیں دو گواہی، ذو الشہادتین دو گواہیوں والے. تو بغیر دیکھے رسول معصوم کی گواہی دی نا، گواہی دی نا، تو اللہ کے نبی نے انعام یہ دیا کہ اسے دو گواہیوں والا قرار دیا. یعنی جب بھی کوئی گواہی کی ضرورت آئے گی نا، تو جہاں دو مردوں کی ضرورت ہوگی وہاں اکیلا خزیمہ کہے گا ہاں تو مان لی جائے گی، اکیلا کہے گا ہاں تو مان لی جائے گی. اللہ کے نبی نے انعام دے دیا نا کسے؟ خزیمہ کو، ذو شہادتین کہہ کے. لیکن دوسرا پہلو چھوٹنے نہ پائے. کیا کہہ رہا تھا؟ گواہی دو اے نبی محمد، اے مسلمانوں کے نبی، آپ نے قرضہ واپس کیا ہے تو کوئی گواہ تو ہوگا نا. رسول کہتے میں نے واپس کر دیا. یہودی کہتا گواہ دو، گواہ دو. اس یہودی نے گواہی مانگ کر
تاریخ کے ماتھے پر ایک جملہ لکھوانے پر مجبور کر دیا کہ انسان سمجھ جائے کہ معصوم سے گواہی مسلمان نہیں مانتا، یہودی مانتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا فرما رہے آپ؟ معصوم نہیں مسلمان نہیں مانگتا، مومن نہیں مانگتا، گواہی جب بھی مانگے گا یہودی مانگے گا، یہودی مانگے گا۔ اب اگر کوئی معصومہ کسی کے دربار میں جا کر اپنا حق مانگے اور اس کے مقابلے میں مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے اس معصومہ سے گواہ طلب کریں تو پھر یہ سمجھ جانا کہ گواہی مانگنے والا مسلمان نہیں ہے، نہیں ہے۔ میں نے اپنی گفتگو روکی، کل سے پھر انشاءاللہ گواہی مانگی جا رہی ہے، ایسی زبان سے گواہی مانگی جا رہی ہے کہ جن کی گواہی پر توحید ٹکی ہوئی ہے، جنہوں نے بتایا کہ اللہ ہے تو اللہ مانا گیا، ورنہ رسول فاران کی چوٹیوں پر قولوا لا الہ الا اللہ کہتے رہتے، سارا عرب ایک مقام پر آ کر کہتا تھا نہیں 365 ہیں ایک نہیں، اور اگر یہی گواہی نہ دیتے تو پھر اس کی وحدانیت ثابت نہ ہوتی۔ مباہلہ میں اگر سیدہ نہ جاتی تو پھر عیسائیوں کو یہ جملہ جو کہا ہے کہ ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، چادر کے نیچے اگر سیدہ نہ آتی تو پھر تعارف نہ ہوتا، ایسی شہزادی سے گواہی مانگی جا رہی۔ اور پھر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے شہزادی کے لیے، آپ کو پتہ ہے روایت میں ہے کہ ابھی تک جو کلام ہو رہا تھا بی بی سیدہ کا ان ملعونوں سے، دیکھیں زیب تو نہیں دیتا لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے ہاں ممبروں سے اعلان ہو امام حسین کا قاتل کون؟ یزید۔ تو اب دنیا کو بتانا ضروری ہو گیا ہے۔ سیدہ جس کے دربار میں گئی تھی اس کا نام ابو بکر تھا، جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے، جس نے بی بی سیدہ کے بابا نبی مرسل ہمارے اور آپ کے نبی کی لکھی ہوئی تحریر کو پھاڑا، اس کا نام عمر ہے، اور ایک دو بار نہیں پھاڑا ہے، اس تحریر کے اتنے حصے کیے، علماء کہتے ہیں تحریر کے ان ٹکڑوں کو چنتے چنتے سیدہ کی کمر خم ہو گئی۔ اچھا علماء نے یہ کہا کہ ان کاغذ کے ٹکڑوں کو نہیں، انہوں نے عظمت رسول پر حملہ کیا، انہوں نے حرمت رسالت پر حملہ کیا، اور سب سے بڑی مصیبت نور اللہ کے لیے یہ تھی کہ اسے یہ کہنا پڑا کہ فاطمہ جھوٹ نہیں بولتی۔ دنیا کی عدالتیں ساقط ہو گئیں جس دن سیدہ نے یہ جملہ کہا، صدیقہ کو یہ کہنا پڑا، بہرکیف گواہیاں جھٹلائی گئیں، شہزادی اپنے بابا کی تحریر کے ٹکڑے اپنے دامن میں رکھے ہوئے گھر آئی۔ روایت کہتی ہے دق الباب کیا، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دروازہ کھولا۔ جناب زینب فرماتی ہیں کہ دروازہ کھولا تو میں نے اپنے گھر کے دروازے پہ ایک ضعیفہ کو کھڑا پایا۔ ضعیفہ، ارے ابھی ہفتہ اور 10 دن بھی نہ ہوا، جو رسول کے بزم میں بیٹھتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، بابا کے جاتے ہی دنیا ایسے پلٹ گئی، لوگ اپنے پرانے دین پر پلٹ گئے۔ اللہ اکبر۔ جناب زینب فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے دروازے پر دہلیز پر ایک ضعیفہ کو دیکھا جو برقع پوش تھی۔ میں نے اس سے پوچھا ہے اے ضعیفہ
کیا حاجت ہے کہ تو ہماری دہلیز تک آ گئی ہے؟ حذیفہ کہتی ہے زینب مجھے عصا لا کر دو۔ بی بی زینب نے اپنا نام حذیفہ کی زبان سے سنا، فرماتی ہیں کہ تم ہو کون اور عصا کیوں مانگ رہی ہو؟ شہزادی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، زینب میں تیری ماں فاطمہ۔ اماں یہ سفید بالوں کا راز کیا ہے؟ یہ کمر خمیدہ کا راز کیا ہے؟ کمر خمیدہ کیسے ہوئی؟ بال سفید کیسے ہوئے؟ شہزادی کسی بات کا جواب نہیں دیتی ہیں، اپنے حجرے میں آئیں، جناب زینب سامنے، اماں میں نے سوال کیا آپ کی اس حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ ایسا کیا ہوا دربار میں کمر بھی خمیدہ ہو گئی، بال بھی سفید ہو گئے؟ جناب سیدہ فرماتی ہیں بیٹی یہ جانے دے، بس اتنا سن لے زینب، جب تیری ماں دربار گئی تھی تو سر پہ چادر تھی، جب ماں دربار سے گھر واپس آئی پھر بھی چادر تھی۔ بیٹی تجھے دربار میں بے چادر جانا بھی ہے، دربار سے بغیر چادر کے نکلنا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ سن لیا عزادارو، چند فقرے پڑھنے ہیں مجھے، چند فقرے پڑھنے ہیں۔ سیدہ اپنے گھر میں آ گئیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس سے پہلے کہ مسلمانوں کے درمیان انتشار پھیلتا کہ سیدہ اپنا حق مانگنے گئی تھیں اور انہوں نے واپس کر دیا، نہیں دیا، اس سے پہلے کوئی کڑا قدم اٹھایا جائے، تاریخ کہتی ہے کہ یہ طے ہوا کہ کسی بھی طریقے سے علی ابن ابی طالب کو گھر سے باہر بلا کر ان سے بیعت لے لو۔ اگر علی نے بیعت کر لی تو مسلمان خاموش ہو جائیں گے، پھر کوئی چونچرا نہ کرے گا۔ گئے واپس آئے، پھر گئے واپس آئے، آخری مرتبہ یہ منصوبہ کچھ ایسا کرنا ہے کہ علی گھر سے باہر آ جائے۔ تو یہی وہ موقع ہے کہ جب آگ اور لکڑیاں لے کر پہنچے، اللہ اکبر، اس دہلیز پر آگ اور لکڑیاں لے کر پہنچے جہاں 70,000 فرشتے طواف کر رہے ہیں، جہاں 45 سے 50,000 فرشتے دربانی کر رہے ہوں، خدمت گزاری کر رہے ہوں۔ اس دہلیز پر آگ اور لکڑیاں ہیں۔ آواز دی کہ اے بنت رسول اپنے شوہر کو باہر بھیجو، کہو کہ بیعت کریں ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ شہزادی فرماتی ہیں تم اس گھر میں آگ لگاؤ گے جہاں حسن اور حسین رہتے، تم اس گھر میں آگ لگاؤ گے جو وحی قرآن کے نازل ہونے کا مرکز ہے، جہاں قرآن نازل ہوا ہے۔ ہر ایک بات شہزادی بتاتی گئیں۔ وہ ملعون جو مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ ہے جس کا نام عمر ہے، جس نے شہزادی کے گھر میں آگ لگائی۔ مسلمانوں سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی کی اکلوتی بیٹی کے گھر میں آگ کس نے لگائی ہے۔ اللہ اکبر۔ لو اس نے گھر میں آگ لگائی۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک طرف 20 سے 25 یا 30 سے 35 سپاہیوں کا ہجوم تھا جن کا لیڈر تھا عمر، مسلمانوں کا خلیفہ تھا، اور دوسری طرف جہاں دروازہ جل رہا تھا اس کے پیچھے بنت رسول کھڑی ہوئی تھیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب ایک حصہ دروازہ جل چکا نا تو انہی ملعونوں نے دروازے پر ایڑ لگانی شروع کی۔ جلتا ہوا دروازہ بی بی سیدہ کے پہلو پر گرا۔ عزاداروں یہ وہ موقع ہے کہ جب جناب سیدہ کے شکم میں حضرت محسن ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ نے اس بچے کا نام بڑی محبت سے رکھا تھا، اے سیدہ جو تمہارے شکم میں ہے میری بیٹی اس کا نام محسن ہوگا، اور جناب محسن کی آمد کا انتظار ہاں جناب سیدہ کو رہتا تھا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب جناب محسن کو زخم پہنچا ہے نا تو اپنے شکم پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آخری بیٹے کو یاد کیا ہے، یعنی ہمارے اور آپ کے آخری امام کو یاد کیا ہے کہ میرے آخری بیٹے گواہ رہنا کہ میرے شکم میں میری اس آخری بیٹے کو شہید کیا گیا ہے، اور قریب جب میرا آخری بیٹا آئے گا تو میرے اس بچے کا انتقام لے گا۔
عزیزوں یاد کیا ہے. اب تاریخ کہتی ہے جلتا ہوا دروازہ گرا ہے نا. عجیب روایت پڑھی ہے میں نے, دیکھی ہے میں نے, جب دروازہ گرا ہے تو شہزادی کو یقیناً تکلیف ہوئی ہے. دروازے کی کیلیں شہزادی کی پسلیوں میں در آئیں, بازوؤں میں در آئی. کیلوں کا در آنا تھا. آواز فضا میری مدد کو پہنچ, فضا میری مدد کو پہنچ. لیکن عزیزوں روایت عجیب بیان کرتی ہے ابھی جناب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی نہیں ہیں, سیدہ کی پسلیاں شکستہ نہیں ہوئی ہیں. کہ پھر کب ٹوٹی ہیں؟ کہ جب ملعونوں نے سیدہ کے پہلو پہ دروازہ گرا دیا نا. جلتے ہوئے دروازے کے نیچے سیدہ نبی کی بیٹی ہے نا, اور یہ ملعون گھر کے اندر جانا چاہتے ہیں لیکن راستہ نہیں ملا کہ گھر کے اندر کیسے جائیں. اب مسلمانوں کا لیڈر عمر کہتا ہے کہ جاؤ اس دروازے کو پل بناؤ. ان ملعون مجھے نہیں پتا اندر کتنے گئے, جب بھی کوئی اندر جاتا تھا دروازے پہ اپنا قدم رکھتا تھا. ارے جب بھی کوئی قدم رکھتا تھا نبی کی بیٹی چیخ کر کہتی تھی فضا میرا محسن شہید ہو گیا, میری پسلیاں ٹوٹ گئی. جزاکم اللہ خیر الجزا. عزادارو یہ وہی لمحہ ہے. ہاں ہر جب بھی کوئی ملعون دروازے پہ آتا تھا نا تو بار بار آواز دیتی تھی فضا میرے محسن کی خیر, فضا میرے محسن کی خیر. لو عزیزو واقعہ ہو گیا, پسلیاں ٹوٹ گئی نا. اب تاریخ جناب فضا کہتی ہیں کہ اس واقعے کے بعد سننا, غور سے سننا, آخری روایت ہے اور مجلس اگر میری ماں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں تو وہ اس درد کا احساس کریں گی. عزیزوں آپ کو پتہ ہے کہ بچے کے کھونے کا درد باپ کو بھی ہوتا ہے, مردوں کو بھی ہوتا ہے, لیکن جو ماں کا درد ہے وہ ماں ہی سمجھ سکتی ہے. خاتون کا درد ہے, بہت سارے درد ایسے ہیں جو خاتون سمجھ سکتی ہے. جناب فضا کہتی ہیں پسلیاں ٹوٹ گئیں, جناب محسن کی شہادت ہو گئی نا, لیکن ہر دن دروازہ ہٹا دیا گیا, پردہ کر دیا گیا, لیکن میں روز دیکھتی تھی کہ نبی کی بیٹی اسی جلے ہوئے دروازے کے مقام پر بیٹھ جاتی تھی. کبھی دیوار پر ہاتھ رکھتی تھی, کبھی جلے ہوئے دروازے پہ ہاتھ رکھتی تھی. وہ جلی ہوئی لکڑیوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتی تھیں اور اپنے مشام تک لے جاتی تھیں, کچھ محسوس کرنا چاہتی تھیں. اللہ اکبر. سمجھ گئے عزاداروں, سمجھ گئے. کہتی ہیں جناب فضا کہ دیوار پر اپنا ہاتھ رکھتی تھیں, اسے مس کرتی تھیں, پھر اپنے مشام تک لاتی تھیں اور پھر محسوس کرنا چاہتی تھی. کیا محسوس کرنا چاہتی ہے نبی کی بیٹی؟ یہ جب سمجھ میں آئے گا جب تمہیں کربلا والی بی بی رباب سمجھ میں آ جائے. حضرت رباب اگر سمجھ میں آ گئی تو سیدہ کی تکلیف بھی سمجھ میں آ جائے گی. کہ کیسی کہ جب جناب رباب مدینے میں آئی ہے نا تو کبھی سائے میں نہیں بیٹھی, ہمیشہ دھوپ میں بیٹھی رہتی تھی اور سینے سے گٹھری لگائے رہتی تھی, سینے سے گٹھری لگائے رہتی تھی نا. امام زین العابدین کہتے جب میری ماں کا انتقال ہوا ہے نا تو میں نے سینے سے ہاتھ ہٹایا اور گٹھری کھول کے دیکھا تو اس گٹھری میں کچھ ہیرے جواہرات نہیں تھے, کچھ ایسی چیز نہیں تھی, لیکن ہاں میں نے دیکھا کہ ساری عمر ماں اپنے سینے سے جس گٹھری کو لگائے رکھا اس میں علی اصغر کا خون آلود کرتا, جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں. سمجھ گئے عزادارو؟ ایک ماں کی تکلیف, ماں کا درد آپ تک پہنچ گیا نا. جب تک رباب زندہ رہی جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں سینے سے لگائے رکھا, علی اصغر کا خون آلودہ کرتا سینے سے لگائے رکھا نا. اب فضا کہتی ہے جب بھی میں نے دیکھا نبی کی بیٹی جلے ہوئے دروازے کے قریب بیٹھتی تھی, لکڑیوں کو اٹھا کر مشام تک لاتی تھی, محسوس کرتی تھی, پھر رکھ دیتی تھی. میں نے ہاتھوں کو جوڑا, اے بنت رسول یہ روزانہ جلی ہوئی لکڑیوں کو اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ دیوار پر ہاتھ مس کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آواز دیتی ہے فضا, فضا, فضا یہ وہی مقام ہے جہاں میرا محسن شہید ہوا تھا. فضا ان جلی ہوئی لکڑیوں سے, ان در و دیوار سے مجھ فاطمہ کو اپنا محسن محسوس ہوتا ہے. اے فضا اسی مقام پر پسلیاں بھی ٹوٹی, اسی مقام پر میرا محسن شہید بھی ہوا. فضا یہ مقام سیدہ کو یاد رہے گا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ میرے مالک تو رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، ستار العیوب ہے۔ ہم حقیر و فقیر و عاجز و مجبور ہیں، بحق اہل بیت علیہم السلام ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ ان آنسوؤں کو بزم رسالت میں، بزم امامت میں جگہ عنایت فرما۔ میرے اللہ بحق اہل بیت علیہم السلام، بحق چادہ معصومین، جہاں کہیں بھی اس عزائے فاطمیہ سلام اللہ علیہ میں شہزادی کے چاہنے والے عزاداری برپا کر رہے ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ اس عزا میں جو بھی دام درہم سخن قدم حصہ لے رہا ہے، انہیں ہر طرح کی آفات، ہر مصیبت سے محفوظ فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام چاردہ معصومین کا ظاہر سے بات ہے کہ بڑی کوششیں اور محنتوں کے بعد یہ فضا اور یہ ماحول ہم تک آیا ہے، جن کے ذریعے سے آیا ہے ان کے حق میں دعا۔ میرے اللہ تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام چاہدہ معصومین کا مراجع کرام، مجتہدین کرام کو صحت و سلامتی اور طول عمر عنایت فرما۔ میرے اللہ بحق اہل بیت علیہ السلام، بحق چاہدہ معصومین، ذاکرین، نواں خان، مرثیہ خان، ماتمی دستہ جو جس طریقے سے پرسہ پیش کر رہا ہے، میرے اللہ سب کے پرسے کو قبول فرما۔ قوم کے وہ نوجوان جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما، جو برسر روزگار ہیں انہیں روزی روزگار میں ان کی وسعت، ترقی، برکت عنایت فرما۔ خصوصی دعا ہے، علماء کا وظیفہ رہا ہے اور معصومین کی سیرت رہی ہے حضرت آدم سے لے کر ہمارے آخری امام تک، کہ جب بھی کوئی عظیم اور سنگین دعا کرنی ہوتی ہے تو اللہ کو حق بی بی زہرا کا واسطہ دیتے ہیں۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے اس حق کا، بی بی زہرا کے اس حق کا کہ جو تیرے پاس محفوظ ہے، جو تو جانتا ہے، اس حق کا واسطہ شہزادی کے۔ میرے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے اللہ جو مقروض ہیں از غیب ان کا قرض ادا فرما۔ میرے اللہ بحق اہل بیت علیہ السلام چاہدہ معصومین جہاں کہیں بھی مومنین مومنات ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ ہم سب کی دلی دعا یہ ہے کہ ظالم حکومتیں چاہے وہ امریکہ ہوں یا اسرائیل ہوں یا ان کا ساتھ دینے والے ممالک ہوں، صف ہستی سے نیست و نابود فرما۔ حق کا پرچم بلند کرنے والی حکومتیں چاہے وہ ایران ہوں، چاہے عراق ہو یا ان کا ساتھ دینے والی حکومتیں ہوں، میرے اللہ ان سارے ممالک کو ہر طرح کی کامیابی اور کامرانی عنایت فرما۔ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، عدل و انصاف کرنے والے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔